السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک نسبتاً مختصر صورت پر بات کر رہے ہیں، لیکن جس کے معنی بہت گہرے ہیں، سورۃ الہمزہ۔ وعلیکم السلام، جی بالکل۔ اور خاص طور پر ہماری توجہ اس کی پہلی آیت پر رہے گی۔ ہمارے پاس نا اس موضوع پر کچھ آپ کہہ لیں گہرائی میں جانے والا مواد ہے جو اسی آیت کی تشریح اور اس میں جو ایک سخت تنبیہ ہے اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی ہاں، اور آج کا مقصد صرف ترجمہ جان لینا نہیں ہے، بلکہ یہ جو آیت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس میں یہ الفاظ ہے نا، وَيْلٌ، ہُمَزَةٍ اور لُمَزَةٍ، ان کا اصل مطلب کیا ہے، ان کی سنگینگی کیا ہے، صحیح۔ اور یہ کہ بھئی کون سے ایسے کام ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید وعید سنائی ہے۔ یہ سمجھنا اہم ہے کہ ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ تو گویا مشن یہ ہوا کہ ان الفاظ کی تہ تک پہنچیں اور سمجھیں کہ جو چیزیں ہمیں بظاہر عام سی لگتی ہیں وہ کیسے اتنی بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہیں۔ آیت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب ٹٹولنے والا اور منہ پر تانا دینے والا ہو۔ تو چلیں یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو پہلا لفظ ہے وَيْلٌ، سننے میں ہی بہت بہت وزنی لگتا ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف ناراضگی کا اظہار ہے یا کچھ اور ہی سنگین معاملہ ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک پکڑا، یہ ناراضگی سے بہت بہت آگے کی چیز ہے۔ دیکھیں، ویلن عربی میں صرف یوں ہی افسوس یا ڈانٹ کے لیے نہیں آتا۔ اچھا۔ یہ تو شدید ترین ہلاکت، مکمل بربادی اور سخت عذاب کے لیے ایک جامع لفظ ہے۔ یہ ایک طرح سے اعلان ہے ان کاموں کے خلاف جن کی وجہ سے یہ وعید آ رہی ہے۔ عرب جو تھے نا، وہ یہ لفظ سن کے ہی کام چاہتے تھے، کیونکہ وہ اس کی شدت سے واقف تھے۔ اوہ، یعنی یہ لفظ خود ہی ایک بہت بڑا الارم ہے، ایک خطرے کی گھنٹی۔ بالکل، اور جو مواد ہمارے پاس ہے وہ اس کی سنگینی کو اور بھی کھولتا ہے۔ اس میں کچھ روایتوں اور تفاسیر کا حوالہ ہے کہ ویل جو ہے وہ جہنم کے اندر ایک خاص جگہ کا نام ہے۔ کوئی کہتا ہے وادی ہے، کوئی کہتا ہے کنواں ہے۔ جہنم کے اندر بھی ایک خاص جگہ؟ جی، اور اس کی ہولناکی کا عالم یہ بتایا جاتا ہے، اللہ پناہ دے، کہ خود جہنم کی آگ بھی دن میں کئی بار اس وادی کی، اس جگہ کی شدت سے اللہ کی پناہ مانگتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جس عذاب سے جہنم خود پناہ مانگے وہ کتنا شدید ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اچھا، تو پھر فوراً ذہن میں آتا ہے کہ آخر کون ہے وہ لوگ، کیا کیا ہے انہوں نے کہ ان کے لیے اتنی سخت وعید ہے۔ آیت میں دو لفظ ہیں، ہمزتن اور لمزتن، یہ کون ہے؟ ان میں کیا فرق ہے؟ جی، یہ دونوں الفاظ نا ان لوگوں کی پہچان ہیں جو اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہمزتن یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مطلب بہت زیادہ کرنے والا۔ عام طور پر اس کا مطلب لیا جاتا ہے وہ شخص جو بہت زیادہ عیب نکالتا پھرے، خاص طور پر پیٹھ پیچھے، یعنی غیبت کرنے والا۔ اچھا، پیٹھ پیچھے۔ ہاں، جو لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کی برائیاں بیان کرے، ان کے کوئی راز ہوں تو وہ فاش کر دے، یا ان میں کوئی چھوٹا موٹا عیب ہو تو اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ بس دوسرے کی عزت کم کرنا، اسے گرانا۔ ٹھیک، اور لمزتن یہ بھی کچھ ایسا ہی ہے؟ لمزتن یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ کرنے والا۔ یہ وہ ہے جو منہ پر سامنے آ کر تانا دے۔ او، سامنے سے؟ جی، سامنے سے لوگوں کا مذاق اڑائے، ان پر آوازیں کسے، ان کی نقلیں اتارے، یا آنکھوں سے، ہاتھ سے، سر کے اشارے سے ان کی تحقیر کرے۔ اس میں طنز، تضحیک، کسی کو اس کی جسمانی ساخت پر، خاندان پر، حیثیت پر یا کسی اور کمزوری کی وجہ سے نشانہ بنانا، یہ سب شامل ہے۔ تو بنیادی طور پر ایک پیچھے سے وار کرتا ہے، دوسرا سامنے سے زخم لگاتا ہے۔ یعنی دونوں کا کام دوسروں کی عزت نفس کو نقصان پہنچانا اور تکلیف دینا ہے۔ میں نے سنا ہے کچھ مفسرین ان میں کچھ اور باریک فرق بھی بتاتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمزہ کا تعلق زیادہ تر زبان سے ہے، جیسے غیبت، چغلی وغیرہ، جبکہ لمزہ میں زبان کے ساتھ ساتھ عمل بھی شامل ہو سکتا ہے، جیسے اشارے کرنا، منہ بنانا وغیرہ۔ اچھا۔ ایک اور لطیف نقطہ بھی ہے کہ ہمزہ جو ہے وہ حمز سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چبھونا، دبانا، گویا وہ لفظوں سے عزت میں سوراخ کرتا ہے، اور لمزہ جو لمز سے ہے، جس کا مطلب ہے عیب لگانا، وہ کھلم کھلا عیب لگاتا ہے۔ لیکن نتیجہ ایک ہی ہے،
دوسروں کی تذلیل اور معاشرے میں بگاڑ۔ یہ بات تو ہے۔ اس طرح کا رویہ مطلب کسی کی غیر موجودگی میں بات کرنا یا محفل میں کسی کو نشانہ بنانا، یہ ہمارے ہاں کافی عام ہے۔ لوگ اکثر اسے بس کیا کہیں ہلکا پھلکا مذاق کیا گپ شپ سمجھتے ہیں۔ آپ نے بہت بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو مواد ہم دیکھ رہے تھے نا، اس میں اسی بات پر بہت زور ہے کہ یہ کام آج کل اتنے زیادہ عام ہو گئے ہیں کہ لوگ انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتے ہاں بالکل۔ کبھی تو یہ بس گفتگو کا حصہ بن جاتا ہے، چلیں جی کوئی موضوع نہیں تو کسی کی بات شروع کر دی۔ کبھی دوسروں کو نیچا دکھا کر اپنی انا کو تسکین دینا ہوتا ہے، کبھی حسد ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو صرف محفل گرمانے کے لیے لوگ یہ کام کر بیٹھتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جسے وہ معمولی سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ ویول کا سبب بن رہا ہے۔ یہ واقعی بہت سنگین غفلت ہے۔ اچھا، وہ جو تجزیاتی مواد تھا اس میں کچھ منظر کشی کا بھی ذکر تھا نا، شاید اس وحید کی شدت کو سمجھانے کے لیے؟ جی بالکل، اس میں کچھ آپ کہہ لیں تمثیلی مناظر کا حوالہ تھا، جیسے ایک اندھیرا سا مایوسی والا ماحول دکھایا گیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں۔ پھر ایک کردار ہے جو مسلسل دوسروں میں عیب ڈھونڈ رہا ہے، اور آخر میں قبر کی تاریکی اور وحشت کا اشارہ ہے۔ یہ سب علامتی طور پر یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ زبان کا غلط استعمال صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ انسان کو اندر سے تاریک کرتا ہے اور اسے عذاب کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ گناہ انسان کی روح کو بھی گدلا کر دیتا ہے۔ تو یہ صرف ایک سماجی برائی نہیں، اس کا تعلق تو انسان کی روحانیت اور ظاہر ہے آخرت سے بھی بہت گہرا ہے۔ یقیناً، اور یہیں پر ایک اور خوفناک بات سامنے آتی ہے جس کا ذکر ملتا ہے، وہ ہے نیکیوں کا ضائع ہو جانا۔ نیکیوں کا ضیاء؟ وہ کیسے؟ بتایا گیا ہے کہ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے نا، جی بالکل اسی طرح یہ غیبت، یہ تہمت، یہ تانا زنی، یہ انسان کی سالوں کی کمائی ہوئی نیکیاں، نمازیں، روزے، صدقے، سب کچھ برباد کر دیتی ہے۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑے نیک کام کر رہا ہوں، نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، لیکن یہ زبان کی بے احتیاطی اس کا سارا بینک بیلنس خالی کر دیتی ہے۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کھاتا تو خالی پڑا ہے، بلکہ الٹا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ سر پر آ گیا ہے۔ یا اللہ، یہ تو بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ زبان کے استعمال میں تو بے انتہا احتیاط چاہیے۔ بالکل، زبان کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ یہی زبان ہے جو اللہ کا ذکر کر کے، قرآن پڑھ کے، علم پھیلا کے، لوگوں میں صلح کرا کے، اچھی بات کہہ کے انسان کو جنت کے اعلیٰ ترین درجات تک پہنچا سکتی ہے۔ صحیح۔ اور یہی زبان اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے بے لگام، تو غیبت، جھوٹ، بہتان، گالی گلوچ، دل آزاری، فتنے فساد، ان سب کے ذریعے انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل سکتی ہے۔ سورۃ الہمزہ کی یہ پہلی آیت اصل میں اسی چوراہے پر کھڑے ہو کر ہمیں خبردار کر رہی ہے کہ بھئی راستہ دیکھ کر چنو، احتیاط کرو۔ تو اگر ہم اب تک کی گفتگو کو سمیٹیں تو بات یہ سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہمزہ کا آغاز ہی ویلن جیسے انتہائی سخت لفظ سے کیا، جس کا مطلب شدید ہلاکت اور جہنم کی وہ خوفناک وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگے جی والے۔ اور یہ کام جو ہمیں اپنے ارد گرد بہت عام نظر آتے ہیں اور جنہیں اکثر لوگ بہت ہلکا لیتے ہیں، اللہ کے نزدیک اتنے ناپسندیدہ ہیں کہ ان پر اتنی بڑی سزا سنائی گئی ہے۔ بالکل۔ اور یہ صرف لفظوں کا گناہ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو تکبر، حسد اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کی ذہنیت ہے، یہ اس کا بھی عکس ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک خلاصہ کیا، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ رویے ہیں جو معاشرے کے تانے بانے کو توڑتے ہیں، دلوں میں نفرتیں ڈالتے ہیں اور انسان کو اللہ کی رحمت سے دور، بہت دور لے جاتے ہیں۔ اس وعید کی شدت ہی ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ بھئی زبان کی حفاظت کتنی اہم ہے۔ تو جیسے جیسے ہم اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں، وہ کون سے اہم ترین اسباق یا نکات ہیں جو سننے والوں کو اس سارے تجزیے سے یاد رکھنے چاہیے؟ میرے خیال میں چند باتیں تو بہت ہی اہم ہیں جو بالکل ذہن میں رہنی چاہیے۔ ویلن کی اصل سنگینی کو سمجھنا، یہ صرف ڈانٹ نہیں، یہ ناقابل تصور عذاب کا اعلان ہے۔ دوسری بات، ہمزتن اور لمزتن کا مطلب پہچاننا، پیٹھ پیچھے برائی اور منہ پر تذلیل، چاہے زبان سے ہو یا اشاروں سے۔
اور یہ جاننا کہ یہ عادتاً ایسا کرنے والوں کے لیے وعید ہے، یہ نہیں کہ کبھی غلطی سے کچھ ہو گیا. اچھا، عادت. جی، جو اس کو اپنا وتیرہ بنا لیں. تیسری بات، اس حقیقت کو ماننا کہ یہ گناہ ہمارے معاشرے میں کتنے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں اور ہم جانے انجانے میں کتنی آسانی سے ان میں شامل ہو سکتے ہیں. غفلت بہت خطرناک ہے. صحیح. اور چوتھی بات، ان کاموں کا دوہرا نقصان یاد رکھنا، دنیا میں تعلقات خراب اور آخرت میں نیکیاں تباہ اور شدید عذاب کا خطرہ. اور جیسا کہ ہمارے زیر نظر مواد کا بھی مرکزی پیغام تھا کہ انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے. یا تو زبان اللہ کی یاد میں، اچھی بات میں، مثبت کاموں میں استعمال ہو، یا پھر اس ویل والے انجام کے لیے تیار رہا جائے. یہ بالکل واضح پیغام ہے کہ خاموشی کئی بار بولنے سے بہتر ہے، خاص طور پر اگر بولنے میں کوئی بھلائی نہ ہو. جی، وہ جو مواد کے آخر میں بات تھی وہ بہت بہت طاقتور تھی کہ آج ہی یہ فیصلہ کریں، یا تو زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی، یا پھر اس انجام کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا تصور بھی مشکل ہے. یقیناً یہ آیت اور اس کی یہ وضاحت ہمیں صرف ڈراتی نہیں بلکہ ہمیں ایک ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے. یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی گفتگو کا جائزہ لیں، خود سے پوچھیں کیا ہماری باتیں تعمیری ہیں یا تخریبی، ہم لوگوں کو جوڑ رہے ہیں یا توڑ رہے ہیں، کیا ہم اپنی زبان سے اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں یا اس کی ناراضگی مول لے رہے ہیں. تو آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں. اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنی بات چیت میں، دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے، یا سوشل میڈیا پر کوئی کامنٹ لکھتے ہوئے، یا کسی پر غصے میں تنقید کرنے سے پہلے صرف ایک لمحے کے لیے رک جائیں، صرف ایک لمحے کے لیے سورۃ الہمزہ کی یہ پہلی آیت یاد کر لیں، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تو اس ایک لمحے کی یاد دہانی کا ہماری بات چیت پر، ہمارے رشتوں پر، اور سب سے بڑھ کر ہماری آخرت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا یہ چھوٹی سی کوشش ہمیں ایک بہت بڑے گناہ اور اس کے خوفناک انجام سے بچانے میں مددگار نہیں ہو سکتی؟ جیسا کہ وہ دعا بھی تھی، اے اللہ، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے، اسے تیری رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. بلا شبہ یہ ایک لمحے کا رکنا، ایک لمحے کی خود احتسابی، اگر یہ عادت بن جائے تو زندگی بدل سکتی ہے. یہ آیت ہمیں اصل میں مسلسل اپنی زبان اور اپنی نیت پر پہرا دینے کا کہہ رہی ہے.